اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخضعن بالقول یطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین ناظرات، سامعین سامعات، آج کا ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے کہ کسی کا غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا۔ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ غیر محرم سے ہم گفتگو کریں؟ بے شک اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ قیودات اور کچھ شرائط کے ساتھ باپردہ ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن نے عورت کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر کے اندر عورت رہے۔ العورۃ عورۃ، عورت خود پردے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے بات کرنی ہو تو پردے کی حالت میں بات کرے، باپردہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ باپردہ ہو کر نرم لہجے میں بات نہ کرے، چبا چبا کر باتیں نہ کرے۔ قرآن نے کہا ہے 22ویں پارے کے شروع میں ہے فلا تخضعن بالقول یطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا کہ نرم لہجے میں کوئی عورت کسی غیر محرم سے گفتگو نہ کرے۔ اور علامہ جزری نے النہایہ کے اندر نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نرم لہجے میں صرف اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں بات کرنا کہ جس کی وجہ سے جو ہے شیطانی عناصر اس کی جو ہے گناہ کی طرف راغب کریں، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات، جب ظاہر بات ہے، بات سے بات بڑھتی ہے، جب کوئی بندہ کسی غیر محرم سے بات کرے گا، بے شک پردے کی حالت میں کرے گا اور اس کو اپنی عادت بنا لے گا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ایک دن اس کا جی چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں۔ باتیں کرتے 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 ایک دن اس کی چاہت ہوگی۔ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور کسی نبی نے اس دنیا کی ظاہری زندگی میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے دیدار کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن ایک نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پردے میں رہ کر بات کرتے تھے اپنے محبوب حقیقی سے، خالق حقیقی سے، تو پھر باتیں اتنے عرصے سے کلیم تھے، کر کر کے دل میں پھر تمنا پیدا ہوئی کہ جب میں باتیں رب سے کرتا ہوں تو پھر اس محبوب حقیقی کا دیدار بھی مجھے کرنا چاہیے۔ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ قال لن ترانی، میں دیدار کرانے پر قادر ہوں، موسیٰ تم دیدار نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ باتوں سے باتیں بڑھتی ہیں، پھر بندہ آگے جو ہے وہ مزید دیکھنے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اس لیے جو ہے بندہ ایک کیا کہتے ہیں کہ باپردہ حالت میں ایک شریعت کی حد میں رہ کر گفتگو کی جو ایک حد تک اجازت دی گئی ہے وہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے موبائل فون کے پیکج ہیں پوری رات، اور وہ وقت بھی رات پورے کا پورا شیطانی شہوانی مطلب باتوں کا وقت ہوتا ہے، پوری رات میں شیطان ابھرتا ہے ہر طرف۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سمر بعد العشاء، فرمایا عشاء کے بعد کوئی قصہ گوئی کوئی باتیں نہ کیا کرو، سو جایا کرو آرام سے۔ جبکہ عرب کا یہ کلچر تھا کہ وہ شعر و شاعری کرتے تھے، چراہوں میں بیٹھتے تھے، پوری رات شعروں میں گزارتے تھے۔ سرکار نے منع فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو تاکہ تم اپنے مالک کی جلدی یاد کے لیے پھر جلدی تو اٹھ سکو۔ اس لیے کہتے ہیں جلدی سونے سے بندہ عقل مند، صحت مند اور دولت مند بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں، اور پھر ٹویشن، یہ ٹویشن سینٹر نہیں ہے، ٹینشن سینٹر بن جاتا ہے۔ بظاہر تو ٹویشن سینٹر ہے نا کہ
مرد کو، استاد کو گھر میں بلایا جاتا ہے اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے، یا بیٹی کو اس کے پاس بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، دونوں صورتیں جو ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ یہ ٹیوشن نہیں ہے بلکہ ٹینشن ہے۔ روزانہ بندہ پڑھتا ہے سبق تو پھر ذہن میں کبھی بات آتی ہے کہ چلو یار آج سبق چھوڑ کر پرسنل لائف کی باتیں کرتے ہیں، وہ پھر بندہ دوسری باتیں شروع ہوتا ہے جب، تو پھر شروع ہوتے ہوتے پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوشن ٹینشن سنٹر بن جاتی ہے۔ اللہ کریم جو ہے ہمارے سب کی ماؤں بہنوں کو جو ہے اس بری حرکت سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، آپس میں دو غیر محرم مرد یا عورت، اب تو مخلوطی تعلیم ہو رہی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فنا فی الرسول مجدد دین و ملت علمدار عشق رسالت نے منع فرمایا تھا کہ مخلوطی تعلیم منع ہے۔ مرد کے لیے الگ مراکز تعلیم ہونے چاہیے، عورت کے لیے الگ۔ لیکن اب کالجز یونیورسٹیز میں یہ مخلوطی تعلیم کا نظام جب سے انگریزوں نے شروع کیا ہے تو انہوں نے پورا معاشرہ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ جب ایک مرد پاس سے گزرنے لگا، اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ محرم نہیں ہے بلکہ آپس میں غیر محرم ہے۔ وہ بڑا غیرت مند انسان تھا، اس کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر اس نے مرد کا سر پھاڑ دیا کہ تم کیوں ایک غیر عورت جس کے تمہیں اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، تم کیوں باتیں کر رہے تھے جی؟ تو اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ کیس، یہ معاملہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا، تو آپ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ غیر محرم تھے۔ آپ نے سر پھاڑنے والے کو چھوڑ دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ غیر محرم سے باتیں نہ کریں جی، اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی تربیت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔